چھٹا باب، تخیل یا امیجینیشن، ذہن کی ورکشاپ، امیری کی راہ کا 5واں سٹیپ۔ عملی حقیقت یہ ہے کہ امیجینیشن وہ ورکشاپ ہے جہاں انسان کے وہ سارے منصوبے ڈھلتے ہیں جن پر عمل کر کے انسان کامیاب ہوتا ہے، جہاں خواہش کو شکل ملتی ہے، تمنا کو جسم ملتا ہے اور عمل کو تحریک ملتی ہے۔ امیجینیشن انسانی ذہن کا وہ طاقتور حصہ ہے جہاں سے کامیابی کی منزل کے پورے نقشے کو وجود ملتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ انسان ہر وہ چیز تخلیق کر سکتا ہے جس کو وہ امیجن کر سکتا ہے یا چشم تخیل سے جسے دیکھ سکتا ہے۔ انسانی تہذیب کی پوری تاریخ کو سامنے رکھیں تو ہمارا یہ آج کا دور تخیل کے لیے موزوں ترین دور ہے کہ اس دور میں تبدیلیاں جلدی سے اور تیز رفتاری سے واقع ہو رہی ہیں۔ ہر قدم پر وہ تحریکات موجود ہیں کہ جو ہمارے تخیل کو طاقت دیتی ہیں۔ گزشتہ 50 سالوں میں انسان کی اس امیجینیشن نے جس ترقی کو جنم دیا ہے وہ پوری انسانی تاریخ میں ہونے والی ترقی سے کئی گنا زیادہ ہے۔ نیچر کی طاقتوں کو انسان نے ان گزشتہ سالوں میں جس تیزی سے فتح کیا ہے اس کی مثال پوری انسانی تاریخ میں نہیں ملتی۔ انسان فضا کو فتح کر چکا ہے اور اس فتح کی شدت کا اندازہ اس بات سے کر لیں کہ آج پرندہ فضاؤں میں انسانی پرواز کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ایتھر کی طاقتوں پر انسان غلبہ پا چکا ہے اور وہ دنیا کے جس بھی کونے میں چاہے 1 سیکنڈ میں رابطہ کر سکتا ہے۔ انسان کروڑوں میل دور بیٹھ کر سورج کا وزن کر سکتا ہے، زمین سے اس کا فاصلہ ناپ سکتا ہے اور زور تخیل سے وہ یہ جاننے میں کامیاب ہو گیا ہے کہ یہ سورج کن عناصر سے مل کر بنا ہے۔ انسان نے یہ دریافت کر لیا ہے کہ اس کا اپنا دماغ اصل میں ایک براڈ کاسٹنگ اسٹیشن ہے، ایک نشریاتی اسٹیشن جہاں سے خیال کی لہریں فضا میں جاتی اور فضا سے ذہن میں آتی ہیں، اور اب وہ اس چیز پر تحقیق کر رہا ہے کہ اس نشریاتی اسٹیشن یعنی انسانی ذہن کو کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ انسان نقل و حمل کے لیے جن ذریعوں کو استعمال کرتا ہے ان کی تیز رفتاری میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، اور آج عملاً انسان 300 کلومیٹر فی گھنٹہ سے بھی کہیں زیادہ رفتار کے ساتھ زمین پر سفر کر سکتا ہے۔ یقین مانیے کہ جلد وہ وقت آنے والا ہے کہ انسان ناشتہ نیو یارک میں کرے گا اور لنچ سان فرانسسکو میں۔ انسان کی کوئی حد نہیں ہے، اس کی حد بس وہی ہے جہاں تک اس کی امیجینیشن جا سکتی ہے۔ انسان اپنی حد کا تعین بس ایک ہی بات سے کر سکتا ہے کہ وہ اپنے تخیل کی پرواز کو کہاں تک لے جا سکتا ہے۔ ابھی انسان تخیل کی اس طاقت کو مکمل طور پر اپنے بس میں نہیں کر پایا ہے۔ ابھی تو اس نے صرف اتنا جانا ہے کہ اس کے پاس ایک طاقت ہے جس کا نام ہے امیجینیشن، اور ابھی انسان تخیل کی اس طاقت کا بس تھوڑا سا ہی حصہ استعمال کر رہا ہے۔ تخیل کی 2 اقسام۔ انسانی تخیل 2 شکلوں میں کام کرتا ہے، ایک ہے سنتھیٹک امیجینیشن یا مصنوعی تخیل، اور دوسرا ہے کریٹیو امیجینیشن یا تخلیقی تخیل۔ سنتھیٹک امیجینیشن تخیل کی وہ قسم ہے کہ جس کے ذریعے سے انسانی ذہن پرانے تصورات، نظریات اور تجربوں کو سامنے رکھتے ہوئے نئے کمبینیشن تراشتا ہے۔ تخیل کی اس قسم میں کچھ نیا تخلیق کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، اس کا دائرہ کار محدود ہوتا ہے انسانی تجربات، اس کی تعلیم اور مشاہدے تک۔ تخلیقی تخیل کو استعمال کرنے والے چند ایک موجودین کو چھوڑ کر باقی تمام موجد اسی فیکلٹی کو استعمال کرتے ہیں۔ تخلیقی قسم کی ایجادات کرنے والے سائنسدان جب مصنوعی تخیل کی مدد سے کامیاب نہیں ہو پاتے تو وہ کریٹیو امیجینیشن کو استعمال میں لاتے ہیں۔ تخیل کی دوسری قسم ہے کریٹیو امیجینیشن یا تخلیقی تخیل۔ اس فیکلٹی کی مدد سے محدود و مختتم انسانی دماغ لامحدود و نامختتم ذہانت سے رابطہ کرتا ہے۔ یہی وہ شعبہ تخیل ہے
کہ جہاں سے انسان کو موٹیویشن اور انسپریشن ملتی ہے، اسی سے انسان نئے تصورات تخلیق کرتا ہے۔ یہی وہ فیکلٹی ہے جس سے ہمارا دماغ دوسرے دماغ کی خیال کی لہروں کو موصول کرتا ہے۔ یہی وہ فیکلٹی ہے کہ جس سے انسان اپنے ذہن کی تربیت کر سکتا ہے اور دوسرے انسانوں کے سب کانشیس مائنڈ تک پہنچ سکتا ہے۔ کریٹیو امیجینیشن خود کار انداز میں کام کرتی ہے۔ اس کے کام کرنے کا طریقہ کیا ہے یہ آپ لوگ ابھی سنیں گے۔ یہاں یہ بتا دوں کہ یہ کریٹیو امیجینیشن اس وقت کام کرتی ہے جب شعوری دماغ، کانشیس مائنڈ کی لہریں تیز رفتاری سے وائبریٹ کر رہی ہوں۔ مثال کے طور پر اس وقت کہ جب کسی شدید خواہش کی وجہ سے انسان کے دماغ کی ترنگیں بہت تیزی سے وائبریٹ کر رہی ہوتی ہے۔ یہ کریٹیو فیکلٹی آف امیجینیشن جتنی ترقی یافتہ اور تربیت یافتہ ہوگی اتنی ہی زیادہ یہ چوکس الرٹ ہوگی۔ یہاں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ انسان غربت سے امارت، ناکامی سے کامیابی کی اپنی کہانی کو اس کتاب میں دیے گئے کسی ایک اصول کی بنا پر تعمیر نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے آپ کو ان سارے ہی اصولوں کو ذہن میں رکھنا ہوگا اور انہیں استعمال میں لانا ہوگا۔ تجارت، صنعت، معیشت کے بڑے سے بڑے کامیاب لوگ اٹھا کر دیکھ لیں، بڑے اور عظیم فنکاروں، موسیقاروں، شاعروں اور مصنفین کو دیکھ لیں۔ ان کی عظمت کا بس ایک ہی راز تھا کہ انہوں نے اپنے تخلیقی تخیل کو بیدار کر لیا تھا۔ یاد رکھیں کہ سنتھیٹک اور کریٹیو دونوں قسم کے تخیل استعمال سے مضبوط ہوتے ہیں، بالکل ویسے ہی کہ جیسے آپ کسی مسل کو استعمال کرتے ہیں تو وہ توانا ہوتا جاتا ہے۔ ڈیزائر، خواہش بس ایک تھاٹ ہے، دماغ کی ایک ترنگ، ایک لہر۔ یہ تجریدی سی ایک چیز ہے اور اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے تا وقت یہ کہ اس خیال کو حقیقت کا روپ نہ دے دیا جائے۔ عام زندگی میں ہم اکثر امیجینیشن کی جس قسم کو استعمال کرتے ہیں وہ ہے مصنوعی تخیل یا سنتھیٹک امیجینیشن۔ لیکن اگر آپ دولت کی خواہش کو دولت میں بدلنا چاہتے ہیں تو اس حقیقت کو آپ نے دماغ میں رکھنا ہے کہ ایسے بھی حالات کا آپ کو سامنا ہو سکتا ہے جن سے نکلنے کے لیے آپ کو تخلیقی تخیل کو استعمال میں لانا ہوگا۔ آپ کی امیجینیشن کی یہ فیکلٹی اگر استعمال میں نہیں آئے گی تو یہ کمزور ہوتی جائے گی۔ اسے اگر آپ توانا اور طاقتور کرنا چاہتے ہیں تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، اس کو استعمال میں لائیں۔ انسانی دماغ کے تخیل کی یہ صلاحیت کبھی نہیں مرتی، بس عدم استعمال کی وجہ سے خابیدہ ہو جاتی ہے۔ سنتھیٹک امیجینیشن کو بہتر بنانے کے لیے آپ اس کو فوکس کریں، کیونکہ خواہش کو دولت میں ڈھالنے کے لیے زیادہ تر دماغ کی یہی فیکلٹی استعمال ہوتی ہے۔ خواہش ایک نہ نظر آنے والی دماغ کی ترنگ ہے۔ اسے دولت کی شکل میں حقیقت میں ڈھالنے کا مطلب ہے ایک نہ نظر آنے والی چیز کو نظر آنے والی حقیقت میں بدلنا، اور اس کے لیے درکار ہے منصوبہ یا بہت سے منصوبے۔ یہ منصوبے تشکیل دیے جانے کے لیے آپ کو ذہن کی جس صلاحیت کو استعمال میں لانا ہے اسی کو کہتے ہیں امیجینیشن، اور اس میں بھی زیادہ تر آپ کو درکار ہوتی ہے سنتھیٹک امیجینیشن۔ جب یہ کتاب ایک بار پوری کی پوری سن لیں تو پھر اس چیپٹر کی طرف آئیں اور پھر اپنی امیجینیشن کو فوکس کرتے ہوئے منصوبے بنائیں، وہ منصوبے جو خواہش کو دولت میں ڈھال سکیں۔ منصوبہ سازی کے حوالے سے تفصیلی معلومات آپ کو اس کتاب کے تقریباً ہر چیپٹر میں دی جاتی رہیں گی۔ منصوبہ سازی سے متعلق ہدایات کو اپنی ضروریات کے مطابق ڈھالیں، پھر مختصر شکل میں اپنے اس منصوبے کو لکھ لیں۔ جو ہی آپ منصوبہ سازی کا یہ کام مکمل کر لیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنی نادیدہ خواہش کو ٹھوس حقیقت میں حاصل کرنے کا روڈ میپ بنا لیا ہے۔ خواہش کے حقیقت میں ڈھلنے کا راستہ ہمیشہ شروع ہوتا ہے ایک جامع منصوبے سے۔ جب آپ اپنی خواہش کو دولت میں بدلنے کے لیے جامع منصوبے کی شکل دے لیتے ہیں تو اب آپ اس راستے پر چل پڑے ہیں جہاں خواب کو حقیقت میں ڈھلنا ہوتا ہے۔ یہ زمین جس پر آپ چل رہے ہیں اور آپ سمیت ہر مادی چیز اپنا وجود قائم رکھے ہوئے ہے، یہ ایک ارتقائی عمل کے نتیجے میں وجود میں آئے ہیں۔
آپ سمیت موجودات کی یہ ساری دنیا ان نہ نظر آنے والے ایٹم سے مل کر بنی ہے جو ایک خاص ترتیب میں جمع ہوتے ہیں تو مادی شکلوں کو وجود ملتا ہے۔ وہ اربوں ایٹمز جو چیزیں بناتے ہیں، وہ اربوں خلیے جو آپ کو بناتے ہیں، وہ کیا ہیں؟ وہ نہ نظر آنے والی انرجی کی شکلیں ہیں۔ خواہش بھی ایک نادیدہ خیال کی لہر ہے، ایک ترنگ، اور خیال کی یہ ترنگیں بھی انرجی کی شکلیں ہیں۔ جب آپ اپنی خواہش کے تھاٹ کی ترنگوں کو، انرجی کو حقیقت میں یعنی دولت میں بدلنے کے لیے انہیں خاص ترتیب دیتے ہیں تو آپ بھی بنیادی طور پر وہی کر رہے ہوتے ہیں جو نیچر کر رہی ہے۔ نیچر بھی سیلز اور ایٹمز کو ایک خاص ترتیب میں پرو کر جاندار و بے جان اشیاء کی تخلیق کرتی ہے، اور نیچر بھی اسی انرجی کو استعمال کرتی ہے جو یہ سیلز اور ایٹمز رکھتے ہیں۔ آپ بھی دولت کی خواہش کو، اس کے تھاٹ کو جو خود انرجی ہے، ایک خاص ترتیب دے کر دولت کو تخلیق کر سکتے ہیں۔ سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ پوری کائنات دو عناصر پر مشتمل ہے، میٹر اینڈ انرجی، مادہ اور توانائی۔ انسان جس بھی چیز کو دیکھ اور محسوس کر سکتا ہے وہ مادے اور انرجی کے اسی توازن سے وجود میں آئی ہے، چاہے وہ بڑے سے بڑے اسٹار ہوں یا انسان سمیت دیگر چھوٹی چھوٹی مخلوقات۔ آپ کو اس چیپٹر کے ذریعے جو اصول میں سکھانے کی کوشش کر رہا ہوں وہ اور کچھ بھی نہیں، بس نیچر کے اس عالمگیر اصول کو اپلائی کرنا ہے۔ بس آپ نے نیچر کے قانون کے مطابق عمل کرتے ہوئے دولت کی خواہش کو دولت میں کنورٹ کرنا ہے، اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ یہ کر سکتے ہیں کیونکہ ایسا پہلے بھی ہوتا آیا ہے۔ نیچر کے ناقابل تغیر قوانین کی مدد سے آپ دولت مند ہو سکتے ہیں، مگر اس سے قبل آپ کے لیے ضروری ہے کہ ان قوانین سے آگاہی حاصل کریں اور انہیں استعمال کرنا سیکھیں۔ یادیں اور اس کتاب میں دیے گئے اصولوں پر عمل درآمد کے ذریعے سے مصنف یہ امید کرتا ہے کہ دولت مند بننا اگر آپ کی خواہش ہے تو اس خواہش کو آپ پالیں، اور اسی راز سے آگاہی دینا اس کتاب کا بنیادی کام ہے۔ یہ بات چاہے عجیب لگے یا متصادم، مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ جسے میں راز کہہ رہا ہوں وہ قطعاً بھی کوئی راز نہیں ہے۔ نیچر اس راز کو پوری کائنات میں موجود ہر ایک چیز کے ذریعے سے ہم پر افشاں کر رہی ہے۔ خلا میں معلق سیاروں ستاروں سے لے کر گھاس کے تنکے تک یہ راز ہر جگہ جلوہ گر ہے۔ نیچر کے اس راز کو سمجھنا چاہتے ہیں تو بیالوجی کو دیکھیں کہ کیسے نیچر نہ نظر آنے والے سیلز کو، خلیوں کو انسانوں میں ڈھال رہی ہے۔ دولت کی خواہش کو دولت میں ڈھالنا بہرحال انسانوں کی تخلیق سے زیادہ بڑا راز تو نہیں ہے۔ جو بھی ابھی تک میں نے اس چیپٹر میں کہا ہے وہ اگر آپ نہیں سمجھ سکے ہیں تو حوصلہ ہارنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر انسانی ذہن کا مطالعہ آپ کا موضوع کبھی نہیں رہا تو ہو سکتا ہے کہ یہ باتیں سمجھنا آپ کے لیے تھوڑی سی مشکل ہوں، لیکن اگر آپ اس چیپٹر کو بار بار سنیں گے تو یہ آپ کو ضرور سمجھ آنا شروع ہو جائیں گے۔ امیجینیشن کے ٹول کو سمجھنے کا بہترین طریقہ ہے کہ جو بھی معلومات آپ کو قابل فہم لگے انہیں خود میں جذب کریں، اس کے بعد پھر اس چیپٹر کو پڑھیں۔ کچھ اور معلومات ہوں گی جو دوسری بار سننے میں آپ کو قابل فہم لگیں گی، اور یوں بار بار سن کر آپ اس پورے عمل کو سمجھ جائیں گے۔ بس رکنا نہیں ہے، کم سے کم 3 بار اس کتاب کو پورے کا پورا سننا یا پڑھنا ہے، کیونکہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اگر 3 بار آپ نے اس کتاب کو سننے کا کشٹ سہ لیا تو پھر آپ کو کوئی نہیں روک سکے گا۔ امیجینیشن کو عملاً کیسے استعمال میں لایا جائے؟ خوش قسمتی دولت مندی کی راہ کا سفر شروع ہوتا ہے آئیڈیاز سے، اور یہ آئیڈیاز پروڈکٹ ہوتے ہیں امیجینیشن کے۔ آئیے ہم چند ایسے آئیڈیاز کا تجزیہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جنہوں نے بہت دولت کمائی۔ مجھے امید ہے کہ ان آئیڈیاز کو سننے اور جاننے کے بعد آپ بخوبی یہ سمجھ سکیں گے کہ امیجینیشن کو دولت مند بننے کے لیے کس طرح استعمال کیا جا سکتا ہے۔ جادوئی کیتلی 50 سال پہلے کی بات ہے
ایک دیہی علاقے کا بزرگ سا ایک ڈاکٹر شہر میں وارد ہوا۔ اس نے اپنا گھوڑا باندھا اور خاموشی سے ایک پرانے سے ڈرگ سٹور میں عقبی دروازے سے داخل ہوا۔ دکان کا نوجوان کلرک اس وقت دکان کے اندر موجود تھا۔ ڈاکٹر نے اس سے گپ شپ شروع کر دی۔ یہ وہ ڈاکٹر ہے جس کی وجہ سے کئی لوگ دولت مند بنے۔ امریکی سول وار کے بعد جنوب کی طرف دولت اور خوشحالی کا جو رخ ہوا، اس میں اس بوڑھے ڈاکٹر کے اس ڈرگ سٹور کے دورے کی بہت ہی خاص اہمیت ہے۔ نوجوان ڈرگ سٹور کلرک سے وہ بوڑھا ڈاکٹر 1 گھنٹے تک خسر پھسر کرتا رہا۔ اس کے بعد ڈاکٹر باہر گیا اور گھوڑے پر بندھے اپنے تھیلے میں سے قدیم دور کی ایک بھاری سی پیتل کی کیتلی اٹھا لایا۔ کیتلی کے ساتھ لکڑی کا ایک پیڈل تھا جو اس کیتلی کے اندر موجود چیزوں کو ہلانے اور مکس کرنے میں استعمال ہوتا تھا۔ بوڑھے ڈاکٹر نے وہ دونوں چیزیں دکان کے سٹور میں رکھی۔ کلرک آیا، اس نے کیتلی کا معائنہ کیا اور اس کے بعد اپنے کوٹ کی اندرونی جیب میں ہاتھ ڈالا۔ وہاں سے نوٹوں کی ایک گڈی نکالی اور بوڑھے ڈاکٹر کے حوالے کر دی۔ نوٹوں کی اس گڈی میں $500 تھے۔ $500 جو اس کلرک کی زندگی بھر کی بچت تھے۔ بوڑھے ڈاکٹر نے پیسے لینے کے بعد ایک کاغذ اور پینسل لی اور اس پر وہ خفیہ فارمولہ لکھ دیا جس کے لیے یہ کیتلی بنی تھی۔ یہ فارمولہ جو اس کاغذ پر لکھا گیا تھا، پتہ ہے اس کی ویلیو کتنی تھی؟ شاید بادشاہوں کے خزانے سے بھی زیادہ، مگر شاید اس ڈاکٹر کے لیے یہ خزانہ نہیں تھا۔ اس چھوٹے سے کاغذ پر ہاتھ سے لکھے ہوئے وہ چند لفظ جادوئی لفظوں میں اس کیتلی کے اندر موجود چیزوں کو ابالنے کا طریقہ درج تھا، مگر نہ تو ڈاکٹر نہ وہ نوجوان کلرک یہ جانتے تھے کہ جب یہ کیتلی ابلے گی تو دولت اور خوشحالی کے کتنے چشمے اس سے پھوٹیں گے۔ بوڑھا ڈاکٹر خوش تھا کہ اس نے اپنی چیز کو $500 میں بیچنے میں کامیابی حاصل کر لی تھی، وہ رقم کہ جس سے وہ اپنے قرض اتار سکتا تھا جنہوں نے اس کا جینا حرام کر رکھا تھا۔ دوسری طرف اس ڈرگ سٹور کا کلرک تھا جو اپنی زندگی بھر کی بچت کو خطرے میں ڈال رہا تھا۔ ایک کاغذ پر لکھے چند لفظوں اور ایک پرانی سی بوسیدہ کیتلی کے لیے اس نے شاید خواب میں بھی نہ سوچا تھا کہ ایک کیتلی میں موجود چند چیزوں کو ابالنے سے وہ خزانے بہہ پڑیں گے کہ جن کے سامنے الادین کے چراغ کے خزانے بھی ماند پڑ جائیں گے۔ یہاں اس بات کو سمجھیں کہ کلرک نے اس بوڑھے ڈاکٹر سے جو خریدا تھا وہ ایک پرانی کیتلی نہیں تھی، ایک آئیڈیا تھا۔ پرانی کیتلی، لکڑی کا پیڈل اور کاغذ پر لکھا نسخہ تو بس حادثہ تھے۔ اس کیتلی کا جادو، اس کی حیرت ناک کارکردگی تو اس وقت سامنے آئی جب اس کیتلی کے نئے مالک نے اس خفیہ نسخے میں وہ جزو ملایا جس نے اصل جادو دکھایا، وہ جزو کہ جس کے بارے میں وہ بوڑھا ڈاکٹر نہیں جانتا تھا۔ اس کہانی کو غور سے پڑھیے اور اپنے زور تخیل کا امتحان لیں۔ دیکھتے ہیں کہ کیا آپ دریافت کر سکتے ہیں کہ اس نوجوان نے کاغذ کے اس پرزے پر لکھے خفیہ فارمولے میں کس چیز کا اضافہ کیا تھا جس نے اس کیتلی کے منہ سے سونا اگلنا شروع کر دیا۔ ہاں، یہ بھی یاد رکھیں، یہ کہانی سنتے ہوئے یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ کوئی الف لیلوی داستان ہے، یہ ایک حقیقی کہانی ہے۔ ایسی حیرت ناک کہانی کہ افسانہ بھی جس کے مقابلے میں کیا حیرت ناک ہوگا۔ کہانی کہ جس کا آغاز ہوا ایک آئیڈیا سے۔ آئیے جانتے ہیں کہ اس ایک آئیڈیا کی کان سے سونے کا کتنا بڑا خزانہ نکلا۔ آج بھی یہ آئیڈیا دنیا بھر میں ہزاروں لاکھوں انسانوں کو دولت اور خوشحالی دے رہا ہے۔ اس کیتلی کے اجزاء آج بھی پوری دنیا میں تقسیم ہو رہے ہیں
اور یہ سلسلہ نہ جانے کب تک چلتا رہے گا۔ وہ پرانی کیتلی آج دنیا بھر میں شوگر کی سب سے بڑی کنزیومر ہے اور یوں ان لاکھوں انسانوں کو روزگار دے رہی ہے جو براہ راست گنے کی کاشت اور چینی کے کارخانوں سے وابستہ ہیں۔ وہ پرانی کیتلی سالانہ کروڑوں شیشے کی بوتلوں کو خرچ کرتی ہے اور یوں ان لاکھوں لوگوں کو روزگار فراہم کرنے کا سبب بنتی ہے جو شیشہ سازی اور بوتل سازی کی صنعت سے جڑے ہیں۔ وہ پرانی کیتلی لاکھوں کلرکوں، اسٹینوگرافروں، کاپی رائٹروں اور ایڈورٹائزنگ ایکسپرٹس کو دنیا بھر میں روزگار فراہم کر رہی ہے۔ اس پرانی کیتلی نے متعدد ایسے فنکاروں پر خوشحالی کے دروازے کھولے جو اس کی تیار کردہ پروڈکٹ کی شاندار فوٹوگرافی کرتے ہیں یا تصویریں بناتے ہیں۔ اس پرانی سی کیتلی نے جنوب کے ایک غربت زدہ چھوٹے سے قصبے کو جنوب کا تجارتی دارالخلافہ بنا دیا۔ وہ شہر کہ جہاں کے ہر بزنس بلکہ براہ راست یا بالواسطہ جہاں کے ہر شہری کو یہ نفع دے رہی ہے۔ یہ ایک آئیڈیا آج دنیا کے تقریباً ہر متمدن ملک کو فائدہ پہنچا رہا ہے۔ جو بھی اس سے جڑا ہے وہ جس چیز کو چھوتا ہے سونے کی ہو جاتی ہے۔ اس کیتلی سے بہنے والے سونے نے جنوب کے سب سے نمایاں کالج کو تعمیر کیا اور اسے چلا رہی ہے، جہاں لاکھوں نوجوان کامیابی کے لیے لازمی ٹریننگ پا رہے ہیں۔ اس پرانی کیتلی نے اور بھی کئی محیر العقول کارنامے سر انجام دیے ہیں۔ پوری دنیا جس دم معاشی بحران کی زد میں تھی، جب فیکٹریاں بند ہو رہی تھیں، بینک اور بزنس ہاؤس اپنا بوریا بستر لپیٹ رہے تھے اور اپنے اداروں سے لاکھوں لوگوں کو فارغ کر رہے تھے، تو اس وقت بھی اس جادوئی کیتلی کا مالک آگے بڑھ رہا تھا، خوب ترقی کر رہا تھا، لاکھوں لوگوں کو روزگار دے رہا تھا، دنیا بھر میں لاکھوں مردوں اور عورتوں کے لیے روزگار کا وسیلہ بن رہا تھا اور ان ہزاروں لوگوں کو اضافی انعامات اور مراعات سے نواز رہا تھا جنہوں نے کئی سال پہلے اس کے آئیڈیا پر یقین کیا تھا۔ اگر پیتل کی یہ پرانی کیتلی سے تیار شدہ پروڈکٹ بول سکتی تو وہ دنیا کی ہر زبان میں دل گرما دینے والی کئی کہانیاں سناتی، محبت کی کہانیاں، بزنس میں کامیابی کے قصے، پیشہ ورانہ اہلیت کے حامل مردوں اور عورتوں کی کامیابیوں کی داستانیں۔ یہ مصنف ان ہزاروں لاکھوں کہانیوں میں سے ایک کے بارے میں تو یقین سے کہہ سکتا ہے، کیونکہ انہی میں سے ایک کہانی کا یہ خود بھی ایک حصہ رہا ہے۔ وہ کہانی جو اس جگہ برپا ہوئی جہاں سے وہ پرانا ڈرگ سٹور تھوڑے ہی فاصلے پر ہے، جہاں اس جادوئی کیتلی کی خرید و فروخت کی وہ معجزاتی ڈیل ہوئی تھی۔ اس کیتلی سے تیار شدہ ہی پروڈکٹ تھی جس کو پیتے ہوئے میں نے اپنی بیوی کو پرپوز کیا تھا۔ میرا خیال ہے کہ اب آپ جان گئے ہوں گے کہ اس جادوئی کیتلی سے پیدا شدہ پروڈکٹ کیا تھی، جو اس وقت دنیا کی مقبول ترین مشروب ہے۔ مصنف آج یہ اعتراف کرتا ہے کہ اسی مشروب کی بدولت اسے اس کی بیوی ملی، اور یہی وہ مشروب رہا جو اسے شراب کے نشے کی بجائے چاق و چوبند کرنے پر مجبور کرتا رہا۔ اور جب بھی میں اپنی زندگی کے اہم پروجیکٹس پر کام کر رہا تھا تو یہی میری واحد ریفریشمنٹ تھا۔ آپ جو بھی کوئی ہو، جہاں بھی کہیں رہتے ہو، جو بھی آپ کا پیشہ ہے، مستقبل میں جہاں بھی کہیں آپ لفظ کوکا کولا دیکھو گے تو یہ ضرور سوچو گے کہ دولت اور موثریت کی یہ سلطنت ایک آئیڈیا سے پھوٹی تھی۔ اور اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کیا جزو تھا جو اس ڈرگ سٹور کے کلرک آسا گریگس کینڈلر نے اس خفیہ فارمولے میں ایڈ کیا تھا، جو بوڑھے ڈاکٹر نے ایک پرانے سے کاغذ پر لکھ کر اسے دیا تھا۔ جی، وہ جزو تھا امیجینیشن۔ ایک لمحے کے لیے رکیے اور سوچئے، اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ وہ 13 اصول جو اس کتاب میں بیان کیے گئے ہیں، یہی وہ میڈیا تھے، وہ ذریعہ جس نے کوکا کولا کی سلطنت کو
ہر شہر، قصبے، گاؤں اور دنیا کے ہر کونے تک پہنچایا۔ یاد رکھیے، کوئی بھی آئیڈیا جو آپ تخلیق کرتے ہو اس میں یہ پوٹینشل، یہ امکان موجود ہوتا ہے کہ وہ ویسے ہی قارون کے خزانے میں ڈھل سکے جیسا کوکا کولا کے ساتھ ہوا۔ سچ ہے، تھاٹس آر تھنگس، تھاٹس کہ جن کا دائرہ پوری دنیا کو اپنے محیط میں لا سکتا ہے۔ اگر میرے پاس $10 لاکھ ہوتے تو میں کیا کرتا؟ پرانی کہاوت ہے، جہاں چاہ وہاں راہ، Where there is a will, there is a way۔ اور جو کہانی میں اب آپ کو سنانے جا رہا ہوں، یہ اس کہاوت کی سچائی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ یہ کہانی مجھے میرے پیارے معلم اور پادری فرینک جی گونزالوس نے سنائی تھی، جنہوں نے اپنا پریچنگ کیریئر جنوبی شکاگو سے شروع کیا تھا۔ ڈاکٹر گونزالوس کو اپنے کالج کے دنوں میں احساس ہوا کہ تعلیمی نظام میں بہت سی خامیاں ہیں، اور ان کا خیال تھا کہ اگر وہ اس کالج کے سربراہ ہوتے تو ان خامیوں کو درست کر سکتے تھے۔ ان کی سب سے بڑی خواہش تھی کہ وہ ایک ایسے تعلیمی ادارے کے سربراہ ہوں جو نوجوانوں کو عملی ایکشنز کے ذریعے تعلیم دے۔ اپنے ان تصورات کو عملی جامہ پہنانے کے لیے انہوں نے ایک ایسے تعلیمی ادارے کو قائم کرنے کا سوچا جس میں روایتی طرز پر تعلیم نہ دی جائے۔ اپنے اس پروجیکٹ کے آغاز کے لیے انہیں $10 لاکھ کی ضرورت تھی، مگر سوال یہ تھا کہ اتنی بڑی رقم وہ کہاں سے حاصل کرتے، اور یہی سوال تھا جو ان کے ذہن میں ہر وقت گھومنے لگا، مگر کوئی بھی پیش رفت اس سلسلے میں نہیں ہو پا رہی تھی۔ ڈاکٹر فرینک روز اپنے بیڈ پر اسی خیال پر غور کرتے کرتے سو جاتے، اور جب صبح بیدار ہوتے تو جو پہلا خیال ان کے ذہن میں گونجتا وہ یہی تھا کہ $10 لاکھ کہاں سے آئیں۔ وہ جہاں بھی کہیں تھے ان کے ذہن میں ہر وقت یہی خیال گردش کر رہا تھا۔ اس خیال پر انہوں نے اتنا سوچا کہ یہ ان کا خبط بن گیا۔ جنون، $10 لاکھ ایک بہت بڑی رقم تھی۔ وہ اس حقیقت کو جانتے تھے، مگر ساتھ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ ان کی حد، لیمیٹیشن بھی وہی ہے جو وہ خود اپنے دماغ میں اپنے لیے متعین کرتے ہیں۔ بطور ایک مبلغ اور بطور ایک فلسفی، ڈاکٹر گونزالوس بھی باقی کامیاب انسانوں کی طرح اس بات کو جانتے تھے کہ حتمی منزل کا طے شدہ ہونا، ڈیفینیٹ ہونا، وہ نقطۂ آغاز ہے جہاں سے سفر شروع ہوتا ہے، کامیابی کا سفر۔ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ طے شدہ حتمی منزل میں جان، زندگی اور طاقت آتی ہے اس وقت جب اس کے پیچھے برننگ ڈیزائر ہو، شدید خواہش، وہ شدید خواہش جو خیال کو حقیقت میں ڈھالتی ہے۔ یہ سب عظیم سچ وہ جانتے تھے، مگر اس سب کے باوجود انہیں یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر $10 لاکھ کہاں سے ہاتھ آئیں گے۔ اس پوری صورتحال میں جو عام طریقہ اختیار کیا جاتا ہے وہ تو یہی ہے کہ اپنے اس آئیڈیا کو ہی یہ کہہ کر ترک کر دیا جائے کہ میرا آئیڈیا تو درست ہے، مگر میں اس سلسلے میں کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ میرے پاس کبھی $10 لاکھ نہیں ہو سکتے۔ ہماری دنیا کے لوگوں کی اکثریت یہی کرتی ہے، مگر ڈاکٹر گونزالوس نے ایسا نہیں کیا تھا۔ انہوں نے جو کہا وہ اتنا اہم ہے کہ اب میں خود انہی کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ وہ اپنی کہانی آپ لوگوں کو سنائیں۔ وہ ہفتے کے دن کی دوپہر تھی۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھا وہی ایک بات سوچ رہا تھا کہ رقم کیسے جمع ہو۔ میں 2 سال سے اس رقم کے بارے میں سوچ رہا تھا، مگر بس صرف سوچ رہا تھا، عملاً کچھ نہیں کیا تھا۔ اب وقت آ گیا تھا ایکشن کا۔ وہیں بیٹھے بیٹھے میں نے طے کیا کہ میں 1 ہفتے کے اندر ان $10 لاکھ کا انتظام کروں گا۔ کیسے؟ سچی بات ہے کہ اس کی مجھے پرواہ ہی نہیں تھی۔ اہم چیز یہ تھی کہ ایک طے شدہ وقت میں نے پیسے جمع کرنے تھے، اور میں آپ کو بتاؤں کہ جس لمحے میں اس حتمی فیصلے پر پہنچا کہ اتنے دنوں میں نے یہ پیسے جمع کرنے ہیں، اسی لمحے میرے اندر عجیب سا ایک احساس سے یقین پیدا ہوا، ایسا احساس جس کا تجربہ اس سے پہلے زندگی میں مجھے کبھی نہیں ہوا تھا۔ میرے اندر سے گویا ایک چیخ ابھری
کہ تم اتنے عرصے میں اس فیصلے تک پہلے کیوں نہ پہنچ سکے؟ تمہارے پاس تمہارے پیسے ہر وقت ہی موجود تھے، اور پھر چیزیں اتنی تیزی سے ہوئیں۔ میں نے اسی وقت اخبار کے دفتر کو مطلع کیا کہ کل میں ایک خطبہ دینا چاہتا ہوں جس کا عنوان ہوگا میں کیا کروں گا اگر میرے پاس 10 لاکھ ڈالر ہوں۔ اخبار کو مطلع کر کے میں فوراً ہی اگلے دن کی تقریر لکھنے لگا، اور یہ لکھنا کچھ خاص مشکل ثابت نہ ہوا کیونکہ میں گزشتہ 2 سال سے اس پر سوچ رہا تھا۔ آدھی رات کے آس پاس میں نے اپنا خطبہ لکھ لیا۔ اس کے بعد میں بیڈ روم میں گیا اور ایک احساس اعتماد لے کر سو گیا، ایسا اعتماد کہ گویا میرے پاس وہ 10 لاکھ ڈالر پہلے ہی آ چکے ہیں۔ اگلی صبح میں بیدار ہوا، واش روم گیا، پھر اس کے بعد دعا مانگی کہ میری یہ تقریر کسی ایسے کان تک ضرور پہنچے جو مجھے 10 لاکھ ڈالر دے سکے۔ جس وقت میں دعا مانگ رہا تھا اس وقت بھی یہ احساس میرے اندر بھرا تھا کہ میری رقم بس میرے پاس پہنچنے ہی والی ہے۔ میں اس وقت اتنا پرجوش تھا کہ جب اپنی تقریر کرنے کے لیے میں گھر سے نکلا تو وہ جو تقریر میں نے اس مقصد کے لیے لکھی تھی وہ گھر ہی رہ گئی، اور اس بات کا پتہ مجھے چلا اس وقت جب میں خطبہ دینے کے لیے ڈائس پر پہنچ چکا تھا۔ ہاں، اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا، میں واپس گھر نہیں جا سکتا تھا، اور یقین مانیے یہ مشکل نہیں، نعمت ثابت ہوئی۔ جو کچھ میں نے بولنا تھا میرے سب کانشیس مائنڈ نے اسی وقت ہی میرے لیے اس کا انتظام کر دیا، اور جب میں نے بولنا شروع کرنا تھا اس وقت تھوڑی دیر کے لیے میں نے اپنی آنکھیں بند کی اور طے کیا کہ میں وہی بولوں گا جو میرے دل میں ہے، جو میرا خواب ہے۔ اس دن میں اپنے سامنے موجود حاضرین کو ہی نہیں، خدا کی ذات کو بھی اپنی بات سنا رہا تھا۔ میں نے اپنی تقریر میں صاف صاف بتایا کہ مجھے اگر 10 لاکھ ڈالر مل جائیں تو میں ان سے کیا کروں گا۔ ایک عظیم تعلیمی ادارے کا جو میرا خواب تھا اس کا پورا منصوبہ میں نے لوگوں کے سامنے رکھا، اور جب میں اپنی تقریر ختم کر کے اپنی نشست پر بیٹھا تو تیسری قطار میں سے ایک شخص خاموشی سے اپنی سیٹ پر کھڑا ہوا، آہستگی سے چلتا ہوا وہ میری طرف بڑھنے لگا۔ میں حیران بیٹھا دیکھ رہا تھا کہ یہ شخص کیوں میری طرف آ رہا ہے۔ وہ شخص مجھ تک پہنچا، مسافے کے لیے اپنے ہاتھ بڑھائے اور کہا، محترم پادری، مجھے آپ کی تقریر اچھی لگی اور مجھے یقین ہے کہ آپ وہ سب کریں گے جو آپ نے اس خطبے میں کہا ہے، اور میرے اس یقین کا ثبوت یہ ہے کہ اگر کل صبح آپ میرے آفس آ سکیں تو میں آپ کے 10 لاکھ ڈالر آپ کو پیش کر دوں گا، اور میرا نام ہے فلپ ڈی آرمر۔ نوجوان ڈاکٹر گنزلوس اگلی صبح آرمر کے آفس پہنچے جہاں ان کے 10 لاکھ ڈالر انہیں پیش کر دیے گئے، اور اسی رقم سے انہوں نے آرمر انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کی بنیاد رکھی۔ 10 لاکھ ڈالر اس وقت اتنی بڑی رقم تھی کہ کسی مبلغ پریچر کے لیے شاید اس سے قبل اتنی بڑی رقم کو دیکھنا بھی ممکن نہیں تھا۔ کیا آپ یہ بات سمجھ رہے ہیں کہ وہ ضروری 10 لاکھ ڈالر کہاں سے پیدا ہوئے تھے؟ ایک آئیڈیا سے، وہ آئیڈیا جس کے پیچھے شدید خواہش کی طاقت تھی، وہ خواہش جو ڈاکٹر گنزلوس پچھلے 2 سال سے اپنے ذہن میں لیے گھوم رہا تھا۔ یہ اہم ترین حقیقت جانیے کہ یہ 10 لاکھ ڈالر ڈاکٹر گنزلوس کو ٹھیک اس حتمی فیصلے کے 36 گھنٹے بعد مل گئے تھے۔ وہ فیصلہ جو انہوں نے بس اپنے دماغ میں لیا تھا، اور اس فیصلے کے بعد واضح منصوبہ بنایا تھا، ڈیفینیٹ پلان کہ کیسے ان پیسوں کو حاصل کرنا ہے۔ اب ایسے خیال تو ہر دوسرے آدمی کے ذہن میں آتے ہیں، مگر ڈاکٹر گنزلوس کے تھاٹس میں کیا وہ چیز تھی جو ان عام لوگوں کے تصورات میں نہیں ہوتی؟ ان کے ذہن کے بیک گراؤنڈ میں موجود یہ یقین کہ میں اپنی مطلوبہ رقم کو 1 ہفتے میں حاصل کر لوں گا۔ یقین مانیے خدا اپنا وزن اسی شخص کے ترازو میں رکھتا ہے جو جانتا ہے کہ اسے کیا چاہیے۔ ڈاکٹر گنزلوس کو جس اصول کے تحت یہ رقم ملی وہ اصول آج بھی زندہ ہے اور آپ سب کے لیے اویلیبل ہے۔ یہ عالمگیر قانون ہے جو آج بھی اسی طرح موجود ہے جس طرح ڈاکٹر گنزلوس کے دور میں تھا۔ اس کتاب میں 13 اصولوں کی شکل میں اسی قانون کو ہی لفظوں کا روپ دیا گیا ہے۔ آسا کینڈلر ہوں یا ڈاکٹر فرینک گنزلوس، دونوں میں ایک چیز کامن تھی، دونوں یہ بات جانتے تھے کہ حتمی طے شدہ مقصد اور
طے شدہ حتمی منصوبوں کی طاقت سے ہر تصور کو رقم میں ڈھالا جا سکتا ہے۔ اگر آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو سوچتے ہیں کہ محنت اور دیانت اکیلے کافی ہیں آپ کو دولت مند بنانے کے لیے، تو اس سوچ کو فوراً ترک کر دیجیے، کیونکہ یہ سوچ درست نہیں ہے۔ امیری کبھی محنت کے نتیجے میں حاصل نہیں ہوتی۔ امیری ہاتھ آتی ہے حتمی ڈیمانڈ سے۔ کیا چیز ہے جو آپ نیچر سے طلب کر رہے ہیں؟ طے شدہ اصولوں پر عمل درآمد سے۔ دولت مندی کوئی چانس یا قسمت نہیں۔ آئیڈیا، تھاٹ یہ ایک لہر ہے جو ایکشن کو آغاز دیتا ہے، اور امیجینیشن وہ فیول ہے جس بے جان سے آئیڈیا کو متحرک ایکشن میں ڈھال دیتا ہے۔ دنیا کے جو بھی کامیاب سیلز مین ہیں وہ جانتے ہیں کہ کوئی پروڈکٹ چاہے بکے یا نہ بکے، مگر آئیڈیا ہر صورت بیچا جا سکتا ہے۔ عام سیلز مین اس بات کو نہیں جانتے، اسی لیے وہ عام سیلز مین ہیں۔ ایک کتابوں کا پبلشر تھا، اس نے ایک اصول دریافت کیا۔ وہ دریافت کیا تھی؟ لوگ کتاب میں موجود علم کو نہیں، کتاب کے ٹائٹل کو، سرے ورق کو خریدتے ہیں۔ اس کی ایک کتاب تھی جو اس کے سٹور میں پڑی تھی اور بک نہیں رہی تھی۔ اس نے کیا کیا کہ اس کے اندر موجود الفاظ میں ایک بھی لفظ، ایک کوما تک تبدیل کیے بغیر بس اس کتاب کا سرے ورق بدل دیا، اس کا ٹائٹل بدل دیا، اور نتیجہ کیا نکلا؟ اس کتاب کی لاکھوں کاپیاں فروخت ہوئی۔ یہ ہوتی ہے امیجینیشن، یہ ہوتا ہے آئیڈیا۔ آئیڈیاز کی کوئی طے شدہ پرائس نہیں ہوتی، اس کی پرائس اس آئیڈیا کا خالق طے کرتا ہے، اور اگر آئیڈیا کا خالق سمارٹ ہے تو وہ یہ قیمت وصول بھی کر لیتا ہے۔ فلم انڈسٹری نے لاکھوں کروڑ پتی تخلیق کیے، وہ لاکھوں لوگ کہ فلم انڈسٹری جن کا آئیڈیا نہیں تھی، مگر ان کی امیجینیشن کی صلاحیت ایسی تھی کہ وہ ان آئیڈیاز کو پہچان سکے جن میں جان تھی۔ یقین مانیے یہ آئیڈیاز کی دنیا ہے، اور مواقع، اپرچونٹیز چیخ چیخ کر آپ کو بلا رہے ہیں، مگر امیجینیشن کی کمی ہے کہ آپ ان آئیڈیاز کو کیش نہیں کرا پا رہے۔ دنیا میں اس وقت کئی ایسی ٹیکنالوجیز ہیں جو آئیڈیاز کی شکل میں دستیاب ہیں، بس آپ کو امیجینیشن کی صلاحیت کو جگانا ہے اور دولت مند بننا آپ کو کھیل لگے گا۔ اینڈریو کارنیگی کو فولاد سازی کا معمولی سا علم تھا، اور یہ مجھے خود انہوں نے بتایا، مگر انہوں نے اس کتاب میں دیے گئے 2 اصولوں پر عمل کیا تھا اور سٹیل کا کامیاب ترین بزنس کھڑا کیا تھا۔ یاد رکھیے، ہر دولت مند آدمی کی کہانی اس مقام سے شروع ہوتی ہے، اس دن سے آغاز کرتی ہے جب آئیڈیاز کے خالق اور آئیڈیاز کو سیل کرنے والے کے درمیان ایک کوآپریشن، ایک ہم آہنگی تخلیق ہو جاتی ہے۔ کارنیگی نے اپنے ارد گرد ایسے لوگ جمع کیے جو وہ کر سکتے تھے جو کارنیگی خود نہیں کر سکتا تھا، وہ انسان جو آئیڈیاز کریٹ کر سکتے تھے اور جو ان آئیڈیاز کو آپریٹ کر سکتے تھے۔ اس نے ان دونوں کو ایک جگہ جمع کیا اور امریکہ کا امیر ترین آدمی بن گیا۔ اس دنیا میں لاکھوں لوگ ہیں جو کسی موقع کے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ انہیں ایک آدھ ایسا موقع مل بھی جائے، مگر محفوظ راستہ یہ نہیں کہ قسمت پر تکیہ کیے بیٹھے رہیں۔ مجھے بھی ایک ایسا موقع ملا تھا جب اینڈریو کارنیگی نے مجھے کامیابی کا فارمولا ڈھونڈنے کا چیلنج دیا تھا، مگر وہ موقع کیا کرتا اگر میں اس کے بعد 25 سال اپنی زندگی کے اس آئیڈیا کو نہ دیتا۔ میری اس محنت، اس تحقیق، ان دریافتوں، ان اصولوں کی کھوج سے ہزاروں لوگوں کو فائدہ ہوا، مگر نقطۂ آغاز کیا تھا؟ سادہ سا بس ایک آئیڈیا جو کوئی بھی شخص تصور کر سکتا تھا۔ یقیناً کارنیگی نے مجھے موقع دیا تھا، مگر وہ عزم مصمم، وہ مقصد کی سچی لگن، منزل کو پانے کی تمنا، 25 سال کی مسلسل محنت، اس کے بغیر کیا یہ ممکن ہو پاتا؟ یاد رکھیے، کارنیگی کے اس چیلنج کے نتیجے میں میرے اندر پیدا ہونے والی تمنا کی راہ میں ہزاروں مایوسیاں تھیں۔ کئی بار حوصلہ ٹوٹا، کئی دفعہ وقتی شکست ہوئی، تنقید سہنا پڑی، بار بار کہا گیا کہ میں اپنا وقت ضائع کر رہا ہوں، مگر یہ میری برننگ ڈیزائر تھی، میرا جنون، میرا خپت، جس نے ان سب منفی چیزوں کو ہرا دیا۔ جب کارنیگی نے میرے ذہن میں یہ آئیڈیا ڈالا تھا تو وہ ایک کمزور سا بیج تھا، میں نے اسے پالا، پوسا، بڑا کیا اور یہ حقیقت میں ڈھل گیا۔ آئیڈیاز اسی طرح سے ہی کام کرتے ہیں، پہلے آپ کو ان آئیڈیاز کو طاقت دینا ہوتی ہے،
زندگی دینا ہوتی ہے، ایکشن دینا ہوتا ہے، رہنمائی کرنا ہوتی ہے، اور اس کے بعد ہی آئیڈیا کا یہ بیج اپنے آپ پھلنا، پھولنا اور پھیلنا شروع ہو جاتا ہے۔ آئیڈیاز نادیدہ طاقتیں ہیں، مگر یقین مانیے یہ نظر آنے والے اس دماغ سے کہیں طاقتور، کہیں دیر پا ہوتے ہیں۔ وہ دماغ جہاں ان آئیڈیاز کا جنم ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ دماغ تو مر مٹ کر راکھ ہو جائے، مگر آئیڈیا اتنی آسانی سے کبھی نہیں مرتا۔